یہ نظریہ تو مدینے کی دھرتی پر بیٹھنے والے صحابہ رسول کا نظریہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ صورت نو میں جان آخاں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. وہ یہ کیا کہہ گئے؟ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہے بے صورت سے، بے صورت ظاہر صورت سے، تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ذرا کعب کی بھی تو سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم، کانما انی ارا الا، جب رسول کا ہاتھ میرے صدر پر لگا نا تو مجھے اللہ کی قسم میں نے نبی پاک کو دیکھا، لگتا یہ تھا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بس سرکار کا ہاتھ سینے پر لگا ہے تو سرکار میں بھی ذات آقا شکار ہو گئی، ذات آقا جلوہ نظر آنے لگا. بس یا پھر جس نے دیکھا وہ چپ ہی ہو گیا. پہچان جس کو ہوئی اس نے ایک جملہ کہا. میں حدیث شریف کے مطابق ایک بات کروں گا چونکہ تھوڑا سا یہ ایسی سٹیج ہے جہاں پر ایسی بابوں کی بات سے بہتر ہے کہ حدیث شریف ہی پیش کی جائے. بس آخری حدیث شریف اگر قاری نذیر صاحب آپ تیار ہیں، اجازت تو آپ سے نہیں مانگتا ہوں، حضرت صاحب سے اجازت لے چکا ہوں میں، تو قبلہ ایک روایت اور سننے کی زحمت فرمائیں. یہ نور ہے بس اس نور سے، یہ نور ہے اس. اور ہمارے حضرت صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، قبلہ مفتی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب چشتی ہے نا، تو چشتی جاگتا تو ہے نا، آخر کرنٹ ہو تو کہیں نہ کہیں اٹھتا تو ہے نا. میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے معاملات اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے کچھ چند باتیں کی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ذوق ایک اپنا نہیں ہے. میرے کچھ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نظریہ نہ ہو، وہ نظریہ نہ ہو. میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، ادنا حضرت کو سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت کی بات ادنا حضرت کو سمجھ میں، تو حالی ہر بندہ اعلیٰ حضرت کا جو نام لے اس کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آ جایا کرتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ لانا پڑتا ہے، دماغ بھی تب جا کر اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ میں آتی ہے. کلندر غوث علی شاہ کا نظریہ اور نہیں ہے، وہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے. اور اگر غور کریں تو میں صرف ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت کا، ترجمہ بے شک پڑھ لینا گھر پہ جا کر. تشریح دو شعر سناتا ہوں. دو ایک مقام پہ جب نماز گئی تھی نا حضرت علی مرتضیٰ کی، وہ پورے واقعے کو دو شعروں میں بند کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، دو شعروں میں. اور اس میں وہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل کی جو کہ اعلیٰ کا ترک ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. تو میں فرو کا معنی دستا ہی نہیں تو مفتی صاحب پوچھو، مفتی صاحب فرو کا معنی کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور دوسری بات یہ ایک شعر آپ کو تحفتن اور دوسرا شعر ایک تحفتن لے جائیں. دوسری بات آپ نے فرمایا مدینہ شریف میں ایک مرتبہ حاضر تھا تو بس میرے دل میں تمنا تھی کہ میں سرکار کا دیدار کروں. صبح و شام گزر رہے ہیں، دیدار نہیں ہو رہا، صبح و شام. بس میں بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا، 9-10 بجے کا سورج طلوع رہا. 9-10 بجے مدینہ المنورہ میں جب سورج نکلتا ہے تو کیا کمال وہاں وہ آلات ہوتے ہیں، لک بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے وہ دیکھا کیا سہانا منظر. سارا دن گزر گیا، پھر رات آئی، رات کی 14ویں. کون سی تھی؟ دن تو سورج کا نظارہ دے، رات 14ویں کی آئی. اور پھر میں نے اس چاند کو دیکھا، 14ویں رات کا چاند اپنی آفتاب کے ساتھ دھمک رہا تھا. مگر میرے دل میں وہی دیدار یار کا خیال جمع، بس سرکار کا دیدار. فرماتے ہیں بس آج کرم ہو ہی گیا، آج کرم ہو ہی گیا. رات کو دیدار ہوا، صبح اٹھ کے نعت شریف لے کے، راتی دیدار ہوا، سویرے اٹھ کے نعت کا لکھتے ہیں. نعت لکھتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا سورج، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب یہ رخ ہوا، بے پردہ جب یہ
رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تے اگلا شعر سنو آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں ہاتھ اوپر کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اشارہ کرے سورج پلٹ کے آ جائے جلی ہوئی گٹھلیاں اگانا شروع کرتا ہے زمین پر دبانا شروع کرتا ہے انتہا میں نبی پہنچتا ہے ابتدا والی ساری بڑھ کر جوان ہو جاتی ہیں خوشے کھجوروں کے لٹکتے ہیں اور آلے اور بدصورت غلام پر ہاتھ دیتے ہیں وہ حسن جمال کا پیکر بن جاتا ہے آٹے میں تھوک مبارک ڈال دیتے ہیں کھانے میں تھوک مبارک ڈال دیتے ہیں 2 سیر آٹا 1000 بندہ کھا لیتا ہے آٹا پھر اتنا ہی فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں ممکن الوجود بندے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بھیا ممکن الوجود کون ہے تو واجب الوجود کون ہے اللہ پہلے اس طرح سمجھ لو ممکن الوجود کون ہے بولو اور واجب الوجود کون ہے ممکن الوجود کون ہے بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام میں سمجھانا تو ہے میں نے ممکن الوجود بندہ واجب الوجود اور سنو ممکن میں یہ قدرت کہاں چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ممکن کی بات ہے بندے میں قدرت ہے او بولو ہے ممکن کی طاقت ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں اگر ممکن نہیں ہے پھر واجب ہے اللہ ہے پر اللہ میں ابدیت نہیں ہے ان کی بیوی بچے بھی ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران یہ بھی ہے خطا ان دسو کدھر گیا اعلیٰ حضرت حساب کتاب حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈرتا کہ سیاں کی سزا یارو اب ہوگی یا روز جزا ڈرتا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت یہ حضرت دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ تو جب نظر پہچان مشکل جب ہوئی تو پتہ چل گیا کہ نہ بندہ کہتے بنتی ہے نہ خدا کہتے بنتی ہے نہ خدا ہو پر نہ خدا سے جدا ہو بس کیا ہو کیا نہیں ہو یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے آقا بس جبریل امی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہاتھ جوڑ کر کہ مالک تو مجھے سدرۃ المنتہا پہ اوپر کبھی نہیں گئے جبریل سدرہ پر ہے بس عرض کرتے ہیں آج اجازت دے کہ تیرے نبی کا دیدار کروں میں اب سکے کو بند کرنے لگا ہوں آخری کی ڈھکنے لگا ہوں گفتگو میں اس نور والی میں تو ہوش سے بیٹھنا اور توجہ کر کے آخری بات ختم سکہ بند بات ہونے لگی اور یہ کتاب ہے ام الکتب فی کتب سیر جس میں یہ حوالہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جبریل یا اللہ آج نہ مجھے تو اپنے نبی کے پاس بھیج مگر یہ وہی والا معاملہ نہ ہو آج مجھے سرکار کی خدمت میں بھیج مگر یہ کون سا معاملہ نہ ہو وہی والا معاملہ وہ احکامات لے جاؤں لے آؤں نکاح کے طلاق کے حلال کے حرام کے ذبیحے کے حج کے صدقے کے زکوٰۃ کے یہ مسائل نہ ہوں بس میں تیرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں اور صرف تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر بس اور ایک اور عرض بھی ہے آج میں یہ بیس بدل کر نہیں جانا چاہتا آج تو مجھ پر اتنا کرم کر کے مجھے اجازت دے کہ میں صورت اصلیہ میں حاضر ہو جاؤں وہ بیس بدلنے والی بات تو سن لی ہے نا آپ نے
کہ داڑھی شریف بھی ہے اور زلفیں بھی تو داڑھی شریف بھی چٹے کپڑے بھی، یہ ہے بیس۔ اب آج اصلی حالت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی بیس نہ بدلو، اب ذرا اصلی صورت دیکھنا جبریل کی، میں نے نہیں دیکھی ہوئی، جو حدیث شریف میں ہے وہی سنانے لگا ہوں۔ فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں، نبی کے بزرگ اولیاء جن کو اللہ کو مقصود ہوتا ہے اللہ ان کو دیدار کرواتا ہے، باقی عام بندے نے جس نے فرشتے کو دیکھا پھر ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ جبریل اصلی صورت میں آتے ہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں یہ جبریل کی صورت اصلی ہے، 300 پر مشرق میں 300 مغرب، اور سر اس کا آسمان پر اور پاؤں اس کے تخت سرا تک، یہ صورت اصلی ہے پہلے آسمان تک ساتھ، اور یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کنائے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اصلی صورت میں جانا چاہتا ہوں، جو میری اوریجنل حالت ہے میں اس میں جاؤں اور تیرے نبی کی خدمت میں جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ اللہ پاک سے اذن مل جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب جبریل وہاں سے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آئے، اوف اللہ تعالیٰ الی قلب نبی، اللہ پاک نے اپنے نبی کے دل کی طرف وحی بھیجی بغیر واسطہ ہے جبریل کے، بغیر واسطہ ہے قلب پر اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ کیا؟ اس وقت جب نبی پاک حتیم میں آرام فرما رہے تھے، حتیم شریف اتنی وہ دیوار ہے جو پرنالے کے نیچے میزاب رحمت ہے نا، پرنالا جو ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، کعبہ شریف کا وہ جو پرنالا ہے وہ جو تم بارش کا پانی وگدا ہے انہوں میزاب رحمت آتے ہیں، وہ نیچے اس کی جو چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کو کہتے ہیں حتیم شریف۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اپنے نبی کا کرم دیکھو، اس وقت یہ سارا کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، نبی پاک علیہ وسلم نے جب تعمیر فرمائی جان بوجھ کر یہ جگہ چھوڑ دی۔ کچھ دوستوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا وسائل نہیں ہے ساری جگہ کو ابھی کور کیا جائے بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کسی ساتھی نے عرض کیا یا رسول اللہ وسائل تو تھے، آپ چاہتے تو یہ جگہ بن سکتی تھی، آپ نے کہا چپ کرو، قیامت تک میرے غریب ساتھی آئیں گے ان کو اندر کوئی نہیں جانے دے گا، یہاں باہر 2 سجدے کریں گے کعبے کے اندر کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ سرکار کی رحمت دیکھیں، سرکار کا انداز دیکھیں، سرکار کی کریمی دیکھیں۔ بس اسی حتیم میں نبی پاک آرام فرمائے اسی حتیم شریف کے اندر آرام فرمائے، اور قلب پر وحی آتی ہے اٹھیے حبیب اٹھیے، جبریل آ رہا ہے، آپ کا دیدار کرنے آ رہا ہے، آپ کو درود و سلام پیش کرنے آ رہا ہے، آپ اٹھیے، وہ اصلی صورت میں آ رہا ہے، اس سے پہلے نا کہ وہ آپ تک پہنچے۔ اشارہ ہی نہ سمجھے ہو میرا، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے قدمین تک پہنچے وہ اصلی صورت میں آ رہا ہے۔ آپ بھی ذرا آج آ جائیں، آپ بھی ذرا آج آ جائیں، وہ بولو نا یار، ابھی وہ آ رہا ہے صورت اصلی آنے، تو وہ جو اصلی صورت میں آ رہا ہے سلام پیش کرنے، ہمارا بھی آج خیال یہ حبیب آپ ذرا آپ بھی آج اصلی صورت میں آئے، جبریل کو بھی تو پتہ لگے کس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، پتہ تو لگے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ تو بس جبریل آئے، جبریل ابو قبیس جا کر کھڑے ہو۔ جبریل ابو قبیس کون سا ہے؟ وہ جس ساتھی نے حج کیا حج کیا عمرہ کیا، ہاتھ کھڑا کرنا جس ساتھی نے حج عمرہ کیا ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ جو یہ صفا مروہ کی صحیح جہاں کرتے ہیں ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں جہاں پہاڑ صحیح کرتے ہیں، اس کے اس طرف جو محل بنا ہوا ہے نا، محل اوپر انہوں نے بادشاہ نے بنایا ہوا ہے، آج کل جو ادھر کا بادشاہ ہے اس سے پہلے کا جو بھی تھا بادشاہ انہوں نے محل بنایا، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر نبی پاک نے ایسے اشارہ کیا تھا چاند 2 ٹکڑے تو ہو گیا تھا، وہی پہاڑ، بس وہاں آ کر جبریل کھڑے ہو، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وہاں آ کر جبریل کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے جائیے جبریل۔ اب جبریل بھی رسول ہے، یہ بھی سن لو، جبریل بھی کیا ہے؟ اونچا بولنا۔ یہ فرشتوں میں رسول ہیں 4، فرشتوں میں 4 رسول ہیں، جبریل بھی رسول ہے فرشتوں کے۔ بس اللہ پاک نے جبریل کے قلب پہ وحی فرمائی، آگے جاؤ، قدم اٹھاؤ آگے،
یہاں سے جو درود و سلام پڑھنے گئے ہو اب آگے جاؤ، آگے نہیں فرمایا پیارے اب قدم اٹھا آگے جا، یہاں سے تو کہہ کے گئے ہو کہ ہم سورۃ تسلیہ میں جاتے ہیں، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کوئی وحی بھی نہ دے آج، ہم نے تجھے حکم کام بھی نہیں دیے، اور یہاں سے بڑے ذوق شوق سے آپ گئے، اب قدم اٹھاؤ آگے جاؤ۔ حکیم نے ہمارا حبیب آرام فرمایا جا کر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو جو جبریل نے کہا نا اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں وہ جملہ کہہ دوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ نوریوں کا جملہ ہے، نوریوں کے سردار کا جملہ ہے۔ کہا قدم اٹھا آگے جا، عرض کی مالک آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا پروردگار عالم جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا، جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے آج وہی نور مجھے حرم کے اندر نہیں جانے دے رہا۔ جب ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، میں دا نما اعلیٰ حضرت نے سارا اعتقادی شیروں میں بیان کر دینا، آسان گلہ مجھ کر دیا، اعلیٰ حضرت اشعار میں پڑھتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، کیا قدر اس سمیرہ ماؤ مدر کی ہے۔ ارے ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدیو، ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدیو، واللہ ذکر الہ نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اور ذکر الہ کیا ہے؟ ارے محبت حبیب کی، ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی، جس دل میں ہو نہ یہ جگہ وہ ہر کی ہے۔ تو میرے دوست میرے بھائی یہ صورت ہے بے صورت تھی، گفتگو ختم، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ حضرت غلام